بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ میں ہوں ناصر نقوی۔ ناظرین، 3 کیس 3 گواہیاں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا پھڈا عدالت میں، سائفر عدالت میں نیا پھڈا، میڈیا میں ہلچل مچ گئی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ الیکشن سے پہلے قربانی کا ارادہ، یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، 3 گواہیاں، 3 کیسز، یعنی 3 مقدمات۔ تو یہ کس پہ ہے؟ یہ عمران خان پر۔ آج کل عمران خان پھنسے ہوئے ہیں، الیکشن کا زمانہ بھی ہے، لیکن ان کو ساتھ میں وہ عدالت بھی مطلب باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں صبح اٹھتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، عدالت چلا جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سائفر کیس میں کچھ تیزیاں پھرتیاں کچھ زیادہ دکھائی جا رہی ہیں کہ ابوالحسنات ذوالقرنین کے ساتھ پھڈا ہو گیا۔ اور کس کا پھڈا ہو گیا ہے؟ یہ سائفر کیس ہے، اور سائفر کیس میں جو گواہیاں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں 25 گواہ تھے، اور 25 میں سے 11 پہ جرا بھی ہو گئی ہے۔ اب باقی جو جرا ہے تو اس کے لیے وکلا آ ہی نہیں رہے، آج زبردستی انہوں نے کر دی، اور انہوں نے اسٹیٹ کونسلر کر دیا کہ انہیں کہا آپ کے وکلا نہیں آ رہے، لہذا اسٹیٹ کونسلر انہوں نے باقاعدہ وزارت قانون کو کہا کہ جناب ہمیں کونسل مہیا کیے جائیں، اور پھر انہیں 2 نام دے دیے ابوالحسنات ذوالقرنین نے۔ ایک ہے ملک عبد الرحمن کا، اور دوسرا ہے محمد یونس شاہ کا۔ ان دونوں کو بس اس بات پہ ہی لڑائی ہو گئی اور مسئلہ بن گیا۔ کپتان ناراض، مطلب ٹائیگر بفر گیا، اور ٹائیگر نے کہا جناب یہ کون سا ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے، اس طرح بات نہیں چلے گی، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، ہمارے وکلا سے ملاقاتوں کا موقع نہیں دیا جا رہا، ہمارے وکلا آئیں گے تو پھر یہ ہوگا سب کچھ۔ ابوالحسنات نے کہا کہ ہم وقفہ کر دیتے ہیں، انہیں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد جب دوبارہ یہ دونوں کونسل سامنے آ گئے، عبد الرحمن ملک اور محمد یونس، تو شاہ محمود قریشی ان پر حملہ آور ہو گیا، اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے فائلیں چھین کر دیوار پہ مار دی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، کہ یعنی سرکاری منصف ہے، اور سرکار ہی مطلب مدعی ہے، اور سرکاری وکیل صفائی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں وارہ کھاتا، ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ ابوالحسنات نے کہا، ذوالقرنین نے، انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ کے وکلا آ ہی نہیں رہے، بار بار تاخیری حربے استعمال کرو، جب تاخیری حربے استعمال ہو تو پھر اس قسم کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جلد از جلد، یعنی الیکشن سے پہلے کوئی قربانیاں چاہتے ہیں، کیوں کہ وہاں سرکاری وکیل جو تھا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب گواہیاں تگڑی ہیں، 3 گواہیاں، 3 مقدمے ہیں، تو اس سائفر میں 3 گواہیاں جو بہت تگڑی ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ سہیل محمود ایڈیشنل سیکرٹری اور سابق، اور وہ ساتھ میں سابق سفیر ہیں اسد مجید، اور تیسرے آئے ہیں دبئی سے فیصل ترمذی، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ سائفر تو جناب واشنگٹن ڈی سی نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں دیا جائے، جو عمران خان نے لہرایا ہے تو وہ کہاں ہے؟ تو شاہ محمود قریشی نے اس وقت منع کر دیا تھا، اس لیے نہیں دیا جا سکا۔ بہرحال یہ 3 بڑی مضبوط گواہیاں، پھر اعظم خان کی بھی گواہی ہے، پھر اور بھی لوگ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، تو بار بار جو تھی عدالت لگتی تھی، ایک سے زیادہ بار لگی، اور پھر وہاں شاہ محمود قریشی بھی موجود رہے اور عمران خان بھی، لیکن وکلا غائب رہے۔ اور یہ تاخیری حربہ ہوتا ہے وکلا کا، کہ آج کل مصروف ہیں، نہیں آ سکتے، کہیں اور مصروف ہیں، یہ وہ تو اسپیشل عدالت کے ابوالحسنات ذوالقرنین نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اسٹیٹ سے مانگ لیے 2 وکیل، اور ان کے نام دے دیے، اس پر یہ بفر گئے۔ عمران خان بھی ناراض ہوئے، اور وہ بھی باقاعدہ تلخ کلامی ہوئی، جج صاحب سے بھی تلخ کلامی ہوئی، اور پھر معاملات جو ہیں وہ خاصے سنجیدہ ہو گئے، پیچیدہ ہو گئے، لیکن لگ ایسی رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے یہ آئے گا۔ اور سرکاری وکیل کی جو میں بات کر رہا ہوں، سرکاری وکیل نے کہا جناب گواہیاں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یا تو 14 سال سزا ہوگی یا سزائے موت ہوگی، یعنی اتنا سخت وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر ظاہر ہے پھر پر بھی تو ہونی تھی، لڑائی تو ہونی تھی، تلخ حالات بن گئے۔
تو وہاں سب کچھ ہوا، لیکن ابھی رزلٹ ابھی مزید گواہیاں کی گواہوں کی جرا جو ہے وہ باقی ہے اور وہ ہوگی. اور انہوں نے انتظار بھی کیا تھا لیکن نہیں آئے وکلا، اور انہوں نے آنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ طریقہ کار ایسے ہی ہوتا ہے. عمران خان جو ہے وہ یہی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، کبھی ان کے وکیل ٹیم کو بدل دیتے ہیں، کبھی وہ کچھ اور کر دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو تھا اس میں کیا ہو گیا، ابو الحسنات ذوالقرنین نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی وکلا کی ٹیم جو تھی عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی، ان کو جناب برطرف کر دیا اور سرکاری یعنی اسٹیٹ کونسلر جو ہے وہ مقرر کر دیے. یہ مقابلہ ایک نئے رخ اختیار کر گیا، لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں سامنے واضح ہو جائیں گی. تو اب نیا پھٹا جو ایک ہوا اس میں بڑی ٹینشن ہے میڈیا میں، خاص طور پہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے حوالے سے ہے. اور اس میں ایف آئی اے جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ولاگ میں، کئی ولاگ پہلے، کہ جی آئی ٹی بنا دی گئی. خاص طور پہ جو چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو باتیں کی جا رہی تھیں، یا جو بھی سرکاری اداروں کے خلاف جو بات چیت کرتے کہ جعلی خبریں یا زبردستی یا بہتان تراشی، ان کی تحقیقات کی جائے تو پتہ یہ لگا، یعنی افواہیں ہیں. شہر اقتدار میں اسلام آباد میں یہ افواہیں ہیں کہ 65 یا 45 کوئی اتنے لوگ ہیں جن کے نوٹس تیار ہوگا، ان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے اور پھر ان کو طلب کیا جائے گا، پھر اسے وضاحت طلب کی جائے گی انہیں کیا کیا. اور ان میں سب بڑے بڑے اہم لوگ بھی ہیں، یعنی ان نون بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ اتنے مطلب نہیں ہیں، وہ اپنے فیلڈ میں مشہور ہیں، لیکن جو صحافیوں کا نام بھی ہے اس میں بھی ہے کہ اسد طور اور وہ ساتھ ہی مطیع اللہ جان جو ماضی میں بھی مطلب عطاب کا شکار رہے، وہ اس دور میں بھی عطاب کا شکار ہوتے لگ رہے ہیں. ان کے ساتھ اور بھی ہیں، اور یہ مقبول جان جو زبردستی کے جرنلسٹ بنے، کالم نگاری سے بھی گزرے، حالانکہ وہ بیوروکریٹ ہیں اور ان کو بیوروکریسی میں انہیں بڑا انجوائے کیا، لیکن آج کل وہ میدان صحافت میں جو ہے نا وہ اپنا توتی ان کا بول رہا ہے اور بڑی بڑی عجیب و غریب وہ باتیں کر رہے ہیں، اور خاص موڈ کے آدمی ہیں، خاص سیاسی گروپ سے ان کا تعلق ہے. تو وہ معاملہ پھر دو وہ ہیں عادل راجہ اور وہ جو مہدی صاحب جو حیدر مہدی صاحب، ان کا نام بھی ہے. تو یہ لوگ بھی ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے اسد طور وغیرہ یہاں ہیں، یا شاکر صابر شاکر جو ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں. تو بہت سے نام ہیں. تو صحافیوں کی جو تنظیم ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کی جو ایسوسیشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کے جو صدر ہیں عقیل اور سیکرٹری عمران وسیم، ان لوگوں نے ملاقات کی قاضی فائز عیسیٰ سے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو انہوں نے کہا جناب وہ کیس لگ رہا ہے جو قیوم صدیقی نے ماضی میں کیا تھا، اس وقت کیا تھا 2021 میں جو عمران خان کی حکومت تھی، اور اس وقت کیا تھا ان کے خلاف کس کے، عمران شفقت تھے، اس میں رضوان رضی تھے، اور ایک اور تیسرے آدمی بھی تھے، یعنی 3 جو لوگ تھے، عامر بیر، ان کے خلاف جو صوبائی وزیر ہیں اطلاعات ہیں پنجاب کے، ان کے خلاف جو ہوا تھا. تو اس وقت قیوم صدیقی عدالت میں گئے تھے، وہ کیس کھل گیا اور اب اس کی سماعت شروع ہونے والی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آپ بھی آئیں اپنا موقف بیان کریں، اور ان دونوں کو آفر دی گئی. پھر ان لوگوں نے اپنا پریس رپورٹرز کی جو ایسوسیشن اس سے بھی بات کی، اور انہوں نے آپس ایک مشترکہ لائحہ عمل بنا کے اس پر سخت رد عمل شو کر رہے ہیں کہ نہیں، آزادی رائے پر قدغن نہیں. ہاں کسی نے اگر جعلی خبریں چلائی ہیں، کوئی غلط کام کیا ہے، یا کسی کا وہ جانبدار ثابت ہوا، یا اس نے غیر معیاری خبریں چلائیں، تو اس کا اپنا ہے، جی آئی ٹی کے فیصلے کے مطابق اس کی تحقیقات کریں. لیکن آزادی رائے پہ اگر حلف آئے گا تو پھر جناب ہم ان کے ساتھ اور باقی جو پاکستان کی جو تنظیمیں ہیں، صحافی تنظیمیں، ان کے ساتھ مل کے ہم زبردست احتجاج کریں گے. اور پورے پاکستان میں یہ شور و غوغا برپا ہے، کیونکہ اس میں ہر شہر کے جو ہے وہ یوٹیوبر بھی شامل ہے، سوشل میڈیا ورکر بھی شامل ہے، اور پھر صحافیوں کے نام بھی اس میں ہیں بڑی تعداد میں، اور کچھ خواتین بھی ہیں. سب کچھ ہے، یعنی ہر قسم کا اس میں لوگ موجود ہیں. اب یہ پھٹا ہو گیا، یہ ہلچل مچ گئی کہ کون کون جناب ایف آئی اے کی گرفت میں آنے والا ہے، کون کون پکڑا جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن اب معاملات جو ہے وہ یہی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سائفر کیس کا فیصلہ جو ہے الیکشن سے پہلے آ جائے گا، کیونکہ اب جو 11 رہ گئے ان پہ جرا ہوگی، اور جرا کے بعد پھر دلائل جیسے بھی ہوں گے وہ دونوں طرف سے سرکاری وکیل بھی کرے گا، ان کے وہ وکیل تو آ نہیں رہے. تو یہ لگتا ہے کہ فیصلہ، اور عمران خان نے یہی کہا، ابو الحسنات سے ڈائریکٹ انہوں نے مکالمہ کیا کہ جناب جج صاحب آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے، اس میں جلدی کا ہے کی ہے،
بعد میں آرام سے اس کو کر لیں، وکلا کو ٹائم دیں، ہمارے وکیل مصروف ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ پاجی کچھ نواں ہونا ہے، تو ہر طرف سے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جس کا رزلٹ ایک آدھ دن میں نکل آئے گا۔ آج اتنا ہی، پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش، آئی رن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔